اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، 13واں حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے یہ آیات کریمہ بھی اس آیت کی طرح ہے جس میں فرمایا گیا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ سورہ زخرف کی آیت کا ترجمہ لعلم کو ایک قرات میں لعلم بھی پڑھا گیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی ایک نشانی ہے، جو کہ وہ مسیح دجال کے ظہور کے بعد تشریف لائیں گے اور اللہ تعالیٰ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا۔ تفسیر ابن کثیر۔ امت میں اس امر پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس عقیدے کی اہل علم میں سے کسی نے مخالفت نہیں کی سوائے ان شاذ لوگوں کے جن کی بات قابل اتفاق نہیں اور جن کے اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک سوال، عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو کیا وہ شریعت محمدی کے مطابق حکومت کریں گے یا کوئی نئی شریعت لے کر آئیں گے؟ امام سفارینی کا قول۔ امام سفارینی رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، صرف فلسفیوں اور بے دین لوگوں نے ان کے نزول کا انکار کیا ہے، مگر ان کے اختلاف کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ امت کا اس امر پر اجماع ہے کہ وہ ضرور تشریف لائیں گے اور اس شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے۔ وہ آسمان سے نازل ہوتے وقت کوئی مستقل شریعت اپنے ساتھ نہیں لائیں گے۔ نواب صدیق حسن خاں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے 29 احادیث کا ذکر کیا ہے جو یا تو صحیح ہیں یا حسن یا پھر ایسی ہیں کہ ان پر ضعف تو پایا جاتا ہے مگر وہ شواہد کی بنا پر درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض مسیح الدجال کے بارے میں ہیں اور بعض امام مہدی منتظر کے بارے میں ہیں۔ ان کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس کے متعلق ایسے آثار منقول ہیں جو مرفوع احادیث کے حکم میں ہیں، کیونکہ ایسی باتیں اجتہاد سے نہیں کہی جا سکتی۔ یہ تمام احادیث ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اصحاب علم پر مخفی نہیں کہ وارد شدہ احادیث حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ شیخ احمد شاکر فرماتے ہیں آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ان مسائل میں سے ہے جن کے بارے میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی صحیح احادیث وارد ہیں۔ یہ چیز دین کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور جو شخص اس کا انکار کرے وہ مومن نہیں۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی کا بیان۔ اچھی طرح جان لیجئے خروج دجال اور نزول عیسیٰ کے بارے میں وارد احادیث متواتر ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے، چنانچہ آپ ان لوگوں کے قول سے فریب نہ کھائیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ احادیث خبر واحد ہیں۔ ایسا سمجھنے والے دراصل علم حدیث سے جاہل ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے ان احادیث کی سندوں کی تحقیق کی ہو۔ اگر وہ تحقیق کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ احادیث متواتر ہیں، جیسا کہ اس علم کے ائمہ مثلا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے شہادت دی ہے۔ یہ امر یقیناً افسوسناک ہے کہ بعض لوگ ایسے موضوع کے بارے میں گفتگو کی جرت کرتے ہیں جو ان کا میدان ہی نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت اور بھی زیادہ افسوسناک ہو جاتی ہے جب اس معاملے کا تعلق دین اور عقیدے سے ہو۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ
اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ خیر اور کلمہ طیبہ پہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔